تنہائی انسان کی اپنی کوئی کیفیت ہے کہ اس پر باہر سے کوئی محرکات ہو یہ کیا سوال ہے؟ باہر سے ہے تب بھی اپنی ہے، اندر سے ہے تب بھی اپنی ہے، اور اندر تو کسی نے آنا نہیں تنہائی دور کرنے کے لیے، تنہائی خیال کا نام ہے، اگر قبول نہ کرو کسی کو تنہائی تنہائی ہے، اور دور رہنے والے کو اجنبی نہیں کہتے، اور مسکرا کے ملنے کو دوستی نہیں کہتے، تنہائی خیال کا نام ہے، اگر خیال میں کوئی اور اجمال شامل ہو جائے تنہائی ختم ہو گئی، تنہائی ہے پارٹیسپیشن، شریک، کون شریک؟ بندہ، خدا نہیں بندہ، باہر سے نہیں آتی، ایک آئے ممکن ہے، کہتے ہیں بزرگ لوگ یہ جو میلہ ہے نا، میلہ ہجوم، اس میلے میں ہر انسان اکیلے، جب تک کوئی آپ کا شریک نہ ہو، جب تک کوئی ساتھی نہ ہو، جب تک کوئی آپ کے خیال پر سوار نہ ہو، تنہائی تنہائی تھا۔ یہ جو تنہائی ہے نا، یہ اپنا ہی نام ہے، اور تنہائی مانگنی نہیں ہے کسی سے اس کے علاج، تم نے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے، تنہائی کے علاج کبھی نہ مانگنا کہ ہم تنہا ہے تم آ جاؤ ٹیلی فون ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے گا تمہارا۔ تنہائی کیا ہے؟ کسی کی تنہائی دور کرو۔ تنہائی جسم کا نام نہیں ہے، یہ روح کی تنہائی ہے، ولڈرنس ہے، ویرانی روح کی۔ ہم اسلام تو بالکل آپ نے سمجھا نہیں ہے، اسلام یہاں کھڑا ہے جہاں کھڑے ہیں سفر کے دوران، اور اس کا جو محرک جذبہ ہے 1400 سال پہلے ہے، تنہائی کدھر جائے گی؟ تنہائی کہاں جائے گی؟ وہ تو پہلے تنہائی کے اندر محفل بنایا ہوئی اس نے، کہ کلمہ وہاں سے لے رہے ہیں آپ، تو بچے یہاں پر ہوئے، تنہائی تو ہے نہیں، یہاں کا ماحول تنہا رہے گا، اور دل کا ماحول کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ دل میں مطلب اللہ کی یاد ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، قرآن کریم کی یاد ہے، اور اس آدمی کی یادداشت خراب ہوگی جس کو مریم ماں نے یاد آئی، اور ماں زندہ رکھو کدھر کے استعمال کیا، تو نے غلط کیا ہے بات، ماں بھی سے آ گئی، آپ کی ماں بہت ہوگی، ہاں بڑی یاد رہتی ہے آپ کو، یاد بولو کبھی کبھی آپ پہلے بچے دیکھ لیجیے، پہلے کہا یہ بڑی یاد رکھتی، یہ یاد گرانی کیا آتی ہے؟ روح کی یادوں کا ختم ہو جانا، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے تنہائی، بات نہیں آتی، آپ کے اندر سے آتی ہے۔ جب تم دل کے کٹھور ہو جاؤ تنہائی آ جاتی ہے، کٹھور ہو آپ ہندی کا لفظ ہے، جب تم دل کے سخت ہو جاؤ، اور جب تم اپنے مطلب پرست ہو جاؤ تو تنہائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے، عذاب کی شکل کا نام ہے تنہائی، یہ عذاب ہے۔ وہ اللہ نے اور لفظ کہا ہے، کیا کہا؟ سکون نہیں ملے گا، تو سکون نہ ہو تو تنہائی ہوتی ہے۔ سکون تو سکون ہوتا ہے کہ نہیں پاؤ گے سکون مگر اللہ کی یاد میں، تو اللہ کی یاد میں سکون پانے کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی ختم ہو جائے گی۔ تو تنہائی جو ہے یہ آپ کے روح کی ویرانی کا نام ہے، باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے جنگ لگتا ہے، اندر سے جنگ لگتا ہے، پارٹنرشپ ختم ہوگی، اور کسی بھی شریک ہونے کا کام ختم ہو گیا، جذبہ ختم ہو گیا، نہ کسی کو شریک پاؤ نہ کسی کے ساتھ شریک ہو، یہ تنہائی ہے، بات بھی آتی اندر سے آتی۔ تو مجھے جا کے کسی محفل میں بٹھا دو، باتیں نہیں کرنی، آپ پہ تنہائی ہوگی، اور یاد کر رہا ہے اسے کھاتا ہے، یاد ہے کس کا بڑا عجیب کھاتا ہے، اس کا خاتوں سے لکھا ہے، وہ سوچ رہا ہے خط جواب نہیں، بڑا پیار بڑا خط، کہاں سے اسے لکھا، بیٹھ کے لکھا، آسمانوں سے لکھا، نہیں بات اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اگر دل میں یاد نہ ہو تو تنہائی ہے، اگر دل آباد ہو تو تنہائی نہیں، تو دل کی آبادی جو ہے یہ تنہائی کا علاج ہے۔ اگر دل ویران ہو جائے آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اچھا اس کا مجھے افسوس ہوگا، ساری مرا علم حاصل کرتے ہیں روحانیت کا۔ تنہائی کیا ہے؟ دل کی ویرانی، اور تنہائی کیا نہیں ہے؟ دل کی آبادی۔ اچھا بات سے آتی ہے نہ باہر سے آتی ہے نہ اندر سے آتی ہے، بدقسمتی سے آتی ہے۔ تنہائی کیا بات ہے؟ بدقسمتی، اور یاد گم ہو جاتے پہ آتی ہے، تنہائی کو نہیں ہوتی۔ اچھا باقی تنہائی تنہائی ہے، شہرا کے جاننے والے جانتے ہیں، اور کتنی آپ کیا جانتے ہو؟ تھل جانتے ہو؟ تھل کے علاقہ
سب سے بڑی تنہائی. کہتے یہ ہے کہ سب سے بڑی آپ مثال کے طور پر مولوی صاحب کا جانتے ہو کہ تھل کی ہو ریگستان کی رات ہو اور بندہ اکیلا ہو، بس اس سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں ہے. یہ ہے لگے کی رات. سچا کہ لگ پر رات آ گئی، بس اس سے بڑی رات جہاں اپنی آواز بھی ڈرا دیتی ہے انسان کو. ایسے ہوتا ہے. تو باقی فقراء کہتے ہیں کہ قبر میں بھی تنہائی نہیں ہوتی. رونقاں میلے سارے بزرگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم آتے ہیں. میرے خیال چائے پر بنا رکھیں گے کیا خیال ہے کائی گا. ہاں تیار ہیں سب لوگ. ہم ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ کمال کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آدھی زندگی میں آپ کے مانوس رہنے والے چہرے، آپ کے محبوب رہنے والے چہرے دریا کے پار ہیں. تم کس بات سے دیکھتے ہو؟ ابا حضور فلاں حضور وہ بھی چلے گیا، وہ بھی ہے. پرانے کلاس فالو ایک ایک کر کے چلے گا غم دوستوں کے فوت کا اور ان کی جوانہ موت کا. لے دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون ہے جو آرزویں پہلے تھیں پھر غم سے حسرت بن گئی. اور یہ سارے وقت وہاں جا کرو وہ سارے وہاں چلے گئے. اچھا جنہوں کی نکال لسٹ میں آگے رہنا وہ لوگ جو آپ کے دوست تھے اور چلے گئے آگے پار، بزرگ بھی، پیر بھی، فقیر بھی، درویش بھی، ہم بھی، تم بھی، لینا دینا. میرے خیال میں میلہ ادھر زیادہ لگ گیا. بالکل آپ کے لیے ہے، میرے لیے تو ہے. تو میلہ وہاں ہے. میرے خیال چلو میلے چلیے. میلہ چلنے کا مطلب ادھر جاؤ آپ چلے تو آپ یاد نہیں ہے میں کہ جاؤں. اس سفر میں ہم ٹھیک نہیں ہوتے کہ پاگل ہے. تو تو بھائی نندراج لگ رہے ہیں، میں تو نہیں نندراج. ابھی ہم بہت سارا کام کریں گے. اچھا دعا کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جانا نہیں ہے ابھی، آرام سے بیٹھو. مزاق میں اللہ راضی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. نہیں جانا تو نہیں جائے گی، نہیں ہوگی. یہ تو بات ٹھیک ہے. تو دعا کرے بلاوے نہ آئے. چلو بہتر دعا کرو سائڈ کر آواز کر دعا کرو. چلو پڑھو کراچی پڑھو دروچی پڑھو کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا اغثنا
اغثنا یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں.